بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا حسن سارے خاندان میں مشہور تھا، لیکن امی تیار نہیں ہونے دیتی۔ مجھے تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اسی لیے رات امی کے سونے کے بعد چھت پر جا کر تیار ہو کر تصویریں بناتی۔ جب کچھ دن پہلے مجھ پر ایک گلاب گرا، ساتھ ایک پرچی کہ تم میری ہو، میں نے ہنستے وہ پرچی پھینک دی کہ ہر لڑکا ہی مجھے یہ کہتا تھا۔ جب ایسا روز ہونے لگا، لیکن آج اس پرچی پر لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، میں بڑی خوش تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر میں چھت پر بیٹھ گئی، جب اچانک کوئی پیچھے آیا۔ میں خوشی سے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام حسنہ ہے، میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ میرے ابا کی سبزی کی دکان تھی، کچھ اپنی زمین تھی جس پہ اماں اور ابا سبزیاں اگاتے تھے، کچھ پہ پھلوں کے پودے بھی لگائے جو اب پھلدار درخت بن چکے تھے۔ انہیں سبزیوں اور پھلوں کو وہ بیچا کرتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں چھوٹی تھی، باقی بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ بھائی کو پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے اس نے شہر میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ بڑی بہن میٹرک کے بعد گھر پر ہی تھی اور گھر کے کاموں کے علاوہ سلائی اسکول بھی جایا کرتی۔ میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی لاڈلی تھی، اماں مجھے دیکھ کر ہی خوش ہوتی رہتی، ابا میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بھائی کے کہنے پر پرائیویٹ ایف اے کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بڑی بہن پریشان رہنے لگی تھی، بار بار اماں سے کہتی کہ مجھے سلائی اسکول چھوڑ کے پھر کھیتوں میں جائیے گا۔ اماں کی وہی منطق تھی کہ کون سا دور جانا ہے، 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو جانا ہے، لڑکیاں اکیلے شہر چلی جاتی ہیں، تم یہاں سے وہاں نہیں جایا جاتا۔ اماں کہہ کے چلے گی اور میں نے دیکھا کہ میری بہن پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ چلو میں ساتھ چلتی ہوں، کیا ہوا ہے جو ڈر رہی ہے؟ کہیں استانی نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ آپا نے بتایا کہ چودھریوں کا لڑکا روز گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، میں گزر جاتی ہوں خاموشی سے، لیکن کل کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے ملنے ڈیرے پر نہ آئی تو میں تمہیں مار دوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا۔ میں سن کر ہنسنے لگی۔ میری بہن نے ناراضگی سے مجھے دیکھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں بھی ذرا دیکھوں کہ کون مرتا ہے اور کون مارتا ہے۔ میں اپنی بہن کی نسبت تھوڑی بہادر تھی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی تھی، میں نے راستے میں کھڑے ہو کر جوتا کھینچ کے مارا تھا اسے۔ میں اور میری بڑی بہن جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے، سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ اس کے کپڑے اور مہنگی بائک سے مجھے سمجھ آ گئی تھی، یہی وہ شخص ہے جس نے میری بہن کو پریشان کر رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم پاس سے گزرنے لگے تو کہنے لگا، بھائی آج تو 7 گن مین لے کر گھوم رہی ہو۔ میری بہن کا نام حفصہ تھا اور وہ شخص جانتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کے اس کے بائک کی چابی نکال لی اور دور اچھال دی۔ وہ حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی جس سے اس کی ہیوی بائک کو توڑا جا سکے۔ اس نے میری تلاش سمجھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، بھائی شیرنی لگی ہو، میں تو ایسے ہی سیمی ہرنی کے پیچھے تھا، اب مزہ آئے گا۔ دشمن اگر ٹکر کا ہو تو مزہ ہی آتا ہے لڑنے کا۔ میرے منہ میں بھی جو آیا اسے کہتی گئی، اگر اپنے باپ کی ہو تو صبح پھر آنا، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھائی گھر آ گیا تھا، 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں، ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا اماں تب زیادہ گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔ اماں بھائی کے لیے دیسی مرغ کا سالن بنا رہی تھی اور ابا بھائی سے یونیورسٹی کے قصے سن رہے تھے، جب دروازے کو کسی نے بری طرح پیٹ کر رکھ دیا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو چودھریوں کا منشی تھا، کہہ رہا تھا کہ شام کو ڈیرے پر بلایا ہے آپ باپ بیٹے کو۔ اماں بہت پریشان تھی، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیرے سے کوئی ایسا بلاوا آیا ہو۔ شام کو ابا اور بھائی جب واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ بھائی نے آتے ہی حسنہ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں پوچھتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن بھائی کو اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں کو ابا نے بتایا کہ چودھری نے کہا ہے کہ حسنہ کافی عرصے سے اس کے بیٹے سے رابطے میں ہے اور اب حسنہ نے کہا ہے کہ اگر شادی نہ کی تو خودکشی کر لے گی۔ اب چودھری کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا ظہیر بھی یہی چاہتا ہے، اسے حسنہ بہت پسند ہے، اب یا تو لڑکی کا رشتہ دو یا پھر گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سارے گاؤں میں سناٹا تھا۔ ابا اور اماں نے حسنہ سے بول چال بند کر رکھا تھا۔ حفصہ سب سچ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ مجھے افسوس تھا، میرے باپ اور بھائی کو مجھ سے زیادہ لوگوں کی بات پر یقین تھا۔ ابا مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے، اماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، سر باندھ کر لیٹی رہتی۔ صرف میری بہن ہی تھی جس کو سب سچ پتا تھا۔ میں نے اور میری بہن نے مل کر سوچا کہ ایک بار ظہیر سے مل کر پوچھنا چاہیے کہ آخر دشمنی کیا ہے اس کی۔ میری بہن چاہتی تھی کہ میں معافی مانگی اور بات ختم کروں، لیکن ہمارا قصور نہیں تھا کوئی سوائے اس کے کہ یہ سارا گاؤں چودھریوں کا تھا، سارے فیصلے وہی کرتے تھے۔ یہ چاند کی آخری تاریخیں تھیں، میں اور حفصہ اپنی سہیلی کا کہہ کر نکل آئی تھی اور اب ہمارے قدم کچی پکی پگڈنڈیوں پر سفر کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے کالی چادریں لی ہوئی تھی اور منہ چھپا رکھے تھے۔
جیسے ہی ڈیرا نظر آیا ہم دونوں ہی گھبرا گئی، کیونکہ اندر جانا آسان نہیں تھا، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے۔ گیٹ پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور گیٹ کھلا تھا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ ڈیرا بہت بڑا تھا۔ ہم کمروں کی پچھلی سائڈ پہ چلے گئے جس طرف آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر ہم وہاں لگے پودوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھی رہی۔ ہمیں ظہیر کہیں نظر نہیں آیا۔ بہت دیر بعد اس کی آواز آئی جو کسی سے کہہ رہا تھا کہ سونے جا رہا ہوں، گیٹ بند کر لینا۔ میں نے اور میری بہن نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہماری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تبھی کسی کی آواز آئی، چودھری صاحب یہاں کوئی ہے؟ سب کی ایک ہی آواز آئی کہ پکڑو پکڑو۔ کہنے لگا کہ تم دونوں کو کیا لگا تھا کہ یہاں ہوگی اور مجھے نقصان پہنچا کے چلی جاؤ گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے اپنی بہن کو ہاتھ کو مضبوطی سے مزید پکڑ لیا اور بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے اس کا جو وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اس کے ذہنی مریض ہونے کا گمان ہوا۔ کہنے لگا کہ شیشہ نہیں دیکھتی، وہ نہیں بتاتا، تمہیں دیکھنے کے بعد وہ لوگ ہوش میں نہیں رہتے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہوا بھول جاؤ اور ہمیں جانے دو۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں عجیب تھیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ مجھ سے ملنے اتنی دور آ گئی ہو، ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا کہ ڈر صرف خدا کا ہے، تم جیسے شیطان سے میں نہیں ڈرتی۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں جاگ رہی تھی۔ خوب سنائی ہمیں اور میں خوش تھی کہ اب چودھریوں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن صبح ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ چودھری خود ہمارے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے یا پھر گاؤں چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ اماں رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ کچھ وقت دے دے، بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم حسنہ کا آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیں گے۔ ہماری بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا بات تھی جو چھوٹی کو بیاہ دیا اور بڑی گھر میں بیٹھی ہے۔ لیکن وہ شام کو ہی نکاح یا گاؤں چھوڑنے پر باضد تھے۔ ابا سر پکڑے بیٹھے تھے اور بھائی کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ انہیں میں قصوروار لگ رہی تھی۔ بھائی نے کچھ وقت مزید مانگا اور وہ لوگ چلے گئے۔ بھائی ابا کو کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں کو بلوایا۔ میری بہن نے میری طرف دیکھا اور دروازے کے ساتھ لگ کے سننے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے جو بتایا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہم ایک کچے راستے پر جا رہے تھے۔ اماں ابا بھائی اور میری بہن آگے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ ہم سب یہ گاؤں چھوڑ رہے تھے۔ یہاں سب کچھ ان سب کو میری وجہ سے چھوڑنا پڑا، کیونکہ بھائی اب اس گاؤں میں رہ کے گاؤں والوں کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری بہن نے بڑی اونچی آسامی پھنسا دی ہے۔ کوئی کہتا کہ کب سے چکر چل رہا تھا جو ظہیر نے اپنے باپ کو منا دیا۔ ظہیر کو سب جانتے تھے کس قماش کا آدمی تھا، لیکن ویسا سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ امیروں کی امیری ان کے عیب نہیں دیکھنے دیتی۔ ہم شہر آ گئے تھے۔ یہ بھائی کے دوست کا گھر تھا، وقتی طور یہیں رہنا تھا۔ وہ اکیلا شخص تھا، پڑھائی کے لیے یہاں کرائے پر رہ رہا تھا۔ وہ اور بھائی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اماں ابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور بھائی سارا دن نوکری کے لیے دھکے کھاتا۔ محلے سے ایک دن ایک خاتون آئی۔ اس نے ہمارے حالات دیکھے تو اماں سے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک فیکٹری ہے، وہاں پر بچوں کے کھانے کی چیزیں پیک کی جاتی ہیں۔ تم ماں بیٹی اگر چاہو تو میں وہاں لے جاؤں گی، مزدوری بھی مناسب ہے اور دوسری بات وہاں سے عورتیں ہی ہیں۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے دن اماں اور ہم دونوں بہنیں اس عورت کے ساتھ وہاں چلے گئی۔ ان لوگوں کو 2 لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے رکھوا دے، آپ رہنے دیں، لیکن اماں نہیں مانی۔ کام بھی آسان تھا اور مزدوری بھی مناسب تھی، لیکن اب اماں کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ شام ہماری زندگی میں بھی شام ہی بن کر آ گئی تھی۔ اماں اور حفصہ ابھی نہیں آئی تھی۔ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں اکیلی تھی گھر پہ۔ بھائی تو پہلے ہی رات کو آتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ گلی میں نکل آئی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، انہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ تبھی ایک آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ شاید بھائی کا دوست ہی تھا جو مجھے واپس بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ حسنہ واپس آؤ گھر، میں لے جاتا ہوں چچا کو ہاسپٹل۔ وہ یقیناً گھر پہ دیکھ چکا تھا ابا کی حالت کو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ اندر تھے، ڈاکٹر آ جا رہے تھے، کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی جب وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ رو نہیں، دعا کرو، آپ کے ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے روتی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ یہ شخص محسن تھا ہمارا، ہمیں چھت دی، اور اگر یہ آج نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کہنے لگا کہ میرا نام رضا ہے، تمہارا بھائی دانش میرا دوست ہے، اور بھائی بھی اس لیے آپ سب میرے لیے خاص ہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابا کو خون کی شدید کمی ہے، بلڈ ارینج کریں۔ گروپ بتایا تو رضا نے کہا کہ میرا بھی یہی بلڈ گروپ ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں کمرے میں آئی تو ابا ہوش میں تھے، لیکن مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں وہیں رکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رضا ابا کے لیے جوس اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا۔ میں نے منع کیا تو اصرار کرنے لگا۔
میں نے شاپر ایک سائڈ پہ رکھ دیا، وہ اب ابا کو جوس پلا رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور بھائی اور اماں اندر آئے۔ رضا نے انہیں کہا کہ فکر کی بات نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سب میں ایسے ہی کھڑی ہوں، فضول اور غیر اہم۔ اماں نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا، نہ پوچھا۔ میں باہر نکل رہی تھی جب رضا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حسنہ بہت پریشان تھی چچا کو اس حالت میں دیکھ کے۔ ابا 2 دن بعد گھر آ گئے۔ میں نے ابا سے اماں سے پھر سے معافی مانگی، انہیں کہا کہ جو بھی ہوا میرا قصور نہیں تھا، لیکن پہلے نہ سنی کسی نے اور نہ ہی اب کوئی سن رہا تھا۔ تبھی رضا بھائی کے ساتھ اندر آیا، ابا سے حال احوال پوچھا، میں چائے بنانے چلی گئی۔ اماں چائے لینے آ گئی اور بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ حفصہ نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے، رضا نے کہا ہے کہ اس کی ماں ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ اماں آج بہت خوش تھیں۔ رضا کی امی آئی تھی۔ اماں بار بار حفصہ کی تعریف کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ حسنہ کے لیے آئی ہے، رضا حسنہ کو پسند کرتا ہے، ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابا نے سوچنے کا وقت بھی نہیں مانگا اور ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ میں بوجھ ہوں جسے اتارنے کی جلدی ہے سب کو۔ حفصہ بہت خوش تھی میرے لیے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ حفصہ نے اماں کو سمجھایا کہ اب تو حسنہ مہمان ہے یہاں کچھ دن، اماں آپ اپنا رویہ بدل لیں، جب یہ چلی جائے گی تو اسے دیکھنے کو ترسیں گی۔ اماں نے زیادہ تو نہیں لیکن یہ کیا کہ اب مجھے روک ٹوک کرنے لگیں۔ اگلے جمعے کو نکاح تھا اور سب ایسے ہی مطمئن تھے جیسے بوجھ اترنے پر ہوتا ہے، لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ رضا اچانک کسی کام سے اپنے شہر واپس جا کے رابطہ کرنا اس نے چھوڑ دیا بھائی سے، نمبر مسلسل بند آ رہا تھا اور اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، رضا نہیں آیا، اس کے گھر کا بھائی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ میری اکثر عادت تھی چھت پر آ جاتی، شام کو میرا حسن سارے خاندان میں مشہور تھا۔ پہلے اماں تیار نہ ہونے دیتی اور اب میں خود نہیں ہوتی، کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا، حالانکہ پہلے مجھے تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اس لیے رات کو امی کے سونے کے بعد چھت پر جا کر تیار ہوا کرتی اور تصویریں بناتی۔ میں نے پھر سے تصویریں بنانے کا سوچا، اب بھی میں بھائی کے سونے کے بعد اس کا موبائل چھت پر لے جایا کرتی اور تصاویر بناتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیا کرتی۔ ہماری چھت کے ساتھ 2 گھروں کی چھتیں ملتی تھیں، لیکن وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بے فکری میں پوز بنا بنا کر تصویریں بناتی۔ اس وقت مجھ پر ایک گلاب گرا، ساتھ ایک پرچی کہ تم میری ہو۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، ایسے کیسے کوئی کسی کا ہوتا ہے، اور پھر میں تو رضا کی تھی، مجھے آج بھی اسی کا انتظار تھا، اس کے مرنے اور لوٹ آنے کی امید ہی تو مجھے زندگی کی طرف لائی تھی۔ میں نے ہنستے وہ پرچی پھینک دی کہ ہر لڑکا ہی مجھے یہ کہتا تھا جب ایسا روز ہونے لگا، لیکن آج اس پرچی پر لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا۔ میں بڑی خوش تھی کہ جلدی جلدی سے تیار ہو کر میں چھت پر بیٹھ گئی۔ جب اچانک کوئی پیچھے آیا، میں خوشی سے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرے سامنے ظہیر کھڑا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے، بہت سے سوال پہاڑ بن کے سامنے کھڑے تھے، کب کیسے اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، یہ کیسے یہاں؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں پیچھے ہٹ رہی تھی اور وہ میری جانب بڑھ رہا تھا، پیچھے ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے لگی اور وہ بالکل میرے سامنے تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھکا دے کر نکل جانا چاہا، اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی، میں اپنی کوشش کے بعد بھی خود کو آزاد نہیں کروا سکی۔ بالآخر مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے منہ کو میرے دوپٹے سے باندھ دیا۔ اسے شاید لگا تھا کہ میں شور کر کے سب کو بلا لوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھی مجھ پر ہی جاتا، سب کو لگتا کہ میں نے ہی اسے بلوایا ہے۔ اب وہ میرے بازو بھی باندھ رہا تھا اور میں خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں یہ شیطان کیا کرنے والا تھا۔ میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، رونے سے میری آنکھوں کے آگے آنسوں کی دیوار تھی جسے میں پل کے جھپک کر دور کرتی۔ پھر اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور بڑی آسانی سے چھت سے دوسری چھت پر لے آیا، یہاں پہ کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے دنیا میں، یہ شیطان مجھے مار دے گا۔ میرے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا، بولا حسنہ پتہ ہے کہ کتنی آنکھیں ترسی ہیں میری تمہیں دیکھنے کو، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں میں نے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور میرے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، کہنے لگا کہ جس دن تم کو دیکھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے، تمہارا حسن اور پھر مجھ سے دلیری سے لڑنا، تمہارا کردار، دونوں ہی مجھے متاثر کر گئے تھے۔ پھر میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ہر حال میں حسنہ چاہیے، نہیں تو خودکشی کر لوں گا۔ میں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، میری خاطر وہ مان گئے، لیکن تمہارے گھر والوں نے اس بات کا الٹا مطلب نکالا، تو میرا کیا قصور تھا؟ پھر تم مجھ سے ملنے آئے، مجھے نقصان پہنچانے، تم ڈری نہیں، تم نے کہا کہ ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور میں اس دن ڈر گیا۔ اگر تم واقعی مجھ سے نہ ڈری تو تم مجھے ڈرا دو گی، اور وہی ہوا۔ جیسے ہی ابا نے شادی جلدی کرنے کا کہا، تم لوگ راتوں رات نکل گئے۔
صرف گاؤں والوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں سوچا اگر ہم سے رشتہ داری ہوتی تو کسی کی مجال نہیں تھی، تم لوگوں کو میلی آنکھ سے بھی دیکھتا۔ کہنے لگا کہ منہ کھول رہا ہوں، لیکن قسم ہے تمہیں اللہ کی جو اپنا اور میرا تماشا بنوایا۔ اس نے میرا منہ کھول دیا، ہاتھ ابھی بھی بند تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے نفرت ہے تم سے۔ کہنے لگا کہ اتنی محبت ہے میرے دل میں، جس دن جاؤ گی نفرت بھول جاؤ گی۔ میں نے کہا کہ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا کہ تمہیں ہاسپٹل میں دیکھا تھا، ایک دوست کی عیادت کرنے آیا تو تمہیں دیکھا وہاں، وہیں سے تمہارا پیچھا کیا، کچھ عرصے سے تمہارے گھر کے ساتھ والا مکان لے لیا، رات کو تمہیں روز دیکھنے آتا رہا، پھر تمہیں گلاب اور خط لکھنے لگا۔ جب تم وہ سب دیکھ کر ہنستی تو مجھے لگتا کہ مجھ پر ہنستی ہو، شاید سمجھ نہ سکو حسنہ، لیکن میں واقعی تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا سب کچھ چھن گیا، گھر، زمینیں، سکون، میرے بھائی کی تعلیم ادھوری رہ گئی، میرے ماں باپ رل گئے، بڑی بہن ابھی تک گھر بیٹھی ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ پھر اٹھ کے میرے سامنے آیا اور آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، حسنہ نہ کرو معاف، میں تمہیں ساتھ رکھ کے سارے مداوع کر لوں گا، تم دیکھتی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں نے آواز سے ظہیر، اس نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا، میری طرف واپس آیا اور سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ تو کھول جاؤ۔ وہ میرے ہاتھ کھولنے لگا، ایسے کہ میرا سر اس کے سینے سے لگ گیا تھا۔ وہ ہاتھ کھول کے مڑنے لگا، پھر رکا اور کہا کہ آج تم نے میرا نام لیا تو لگا سے پھر سے میں جی اٹھا ہوں۔ میری بڑی بہن کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا، اماں ابا اور بھائی مطمئن تھے، لڑکا پولیس میں تھا، بھائی نے ہاں کر دی تھی۔ کچھ دن بعد بھائی کو کسی نے کال کی، بہت اچھی جگہ بھائی کو ملازمت کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ بھائی اور اماں ابا سب بہت خوش تھے۔ ایک دن اچانک یہ ابا رشتہ دار اور دوست چچا فضل ہمارے گھر آ گئے اور چچا گلے لگ کر بہت روئے۔ چچا فضل نے بتایا کہ گاؤں والے تمہیں آج بھی یاد کرتے ہیں، اپنی مٹی اپنی ہوتی ہے، لوگوں کو اور کوئی کام نہیں جو ہماری باتیں کرتے رہیں۔ چچا نے بہت اصرار کیا کہ واپس آ جاؤ۔ ابا نے چودھریوں کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ اب چھوٹے چودھری کے ہاتھ میں ہیں سارے معاملات، باپ بھی اچھا تھا لیکن بیٹا باپ سے زیادہ بھلا آدمی ہے، گاؤں والوں کے لیے بڑے کام کروا رہا ہے، گاؤں کی سڑک بھی پکی کروا دی ہے، بچیوں کے لیے اسکول بنوایا، ڈسپینسری بھی، اب بڑی سہولتیں ہیں گاؤں میں۔ ابا ابھی بھی کشمکش میں تھے، بھائی سے مشورہ کرنے کا کہا۔ گاؤں آتے ہی ابا اماں خوش ہو گئے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کچھ سفر لا حاصل ہوتے ہیں، کسی کی دعائیں اور سچی لگن نے کچھ بدلنے نہیں دیا تھا، جہاں سے چلے وہیں آ گئے تھے۔ گاؤں والے بڑے خوش تھے۔ میں اور حفصہ آپی کھیتوں کی طرف آئے تھے، جو ویسے ہی تھیں جیسے چھوڑ کر گئے تھے، اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سب کس نے کروایا ہوگا۔ جیسے آپی کا رشتہ، بھائی کی جاب اور پھر چچا فضل کا وہاں آنا، میرے ہونٹوں پہ بے اختیار ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسی وقت مجھے دور سے وہ آتا دکھائی دیا، کسی مزارے سے کچھ کہہ رہا تھا، اور آج میں نے غور سے اسے پہلی بار دیکھا۔ اگر میرا حسن بہت تھا تو ظہیر بھی کچھ کم نہیں تھا، یقیناً بہت سی لڑکیوں کا خواب ہوگا یہ شخص۔ میری بہن کی شادی تھی، ہم سب تیاریوں میں مصروف تھے، موسم بھی شدید خراب تھا، لگتا تھا کہ طوفانی بارش ہوگی۔ اماں صحن میں چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کچھ دیر میں بھائی بھی آگے، بھائی نے بتایا کہ میرا جھگڑا ہوا ہے کسی سے۔ وہاں چودھری ظہیر گزر رہا تھا، مجھے دیکھ کر میری طرف آیا، بیچ بچاؤ کرواتے کرواتے اسے کافی چوٹ لگ گئی ہے۔ اماں سے کہا کہ حویلی چلو، چل کے پتہ کرے۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ بھائی شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آج ظہیر نے انہیں سمجھا دیا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن رکھی گئی تھی۔ وہ بار بار میری تعریف کر رہی تھی، اور جب ظہیر کو دیکھا تو کہنے لگی کہ آج تو تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کا دلہا بھی بہت پیارا تھا، اور اس دن پتہ چلا کہ وہ ظہیر کا کزن ہے اور دوست بھی۔ رخصتی کے بعد اماں بہت روئی، میں نے بھی خوب گلے شکوے کیے۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ظہیر نے اپنے سارے وعدے پورے کیے، میری خواہش پوری کی۔ ہماری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں۔ حفصہ کی 2 بیٹیاں ہیں، بھائی نے شادی کر لی تھی، اس کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، سب کا بہت خیال رکھا کرتی۔ ہم بہنوں کو میکے کی کمی کی محسوس نہیں ہونے دیتی۔ پچھلے برس اماں گزر گئی تھی اور ابا کو 2 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ سب کچھ تھا اب، لیکن اماں اور ابا نہیں تھے۔ زندگی کچھ لیتی ہے تو بہت کچھ دیتی بھی ہے، اگر امتحان لیتی ہے تو ہمیں سبق بھی سکھاتی ہے۔ آج سب یاد آتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ مشکل وقت نہ آتا تو کیسے پتہ چلتا کہ ظہیر کی قدر کیسے ہوتی، اور شاید جو عاجزی انکساری آج سب کے ہونے کے بعد ہے، یہ بھی میری ذات میں نہ ہوتی۔ آج ظہیر آتا ہے گھر اور بچے اسے میری شکایتیں لگاتے ہیں تو اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ زندگی کا ہر دن ایک نیا صفحہ ہے، اور زندگی خود ایک کتاب ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے۔
اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔